ایک بڑا جلسہ تھا وہاں پر، اس میں آئے تھے حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اور مولانا ولی رحمانی صاحب بھی. تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائیو، تم میرے دادا پردادا غوث پاک کی جو فاتحہ کرتے ہو، ان کو تو تم کیا کرتے ہو، حلوہ اور شیرہ کھلاتے ہو، ہر مہینے کی 11ویں کو فاتحہ کرتے ہو اور شیرہ ان کے نام پر تقسیم کرتے ہو. بولے زندہ بڈھا آج 70 سال کی عمر ہو گئی، کسی نے شیرہ پہنچایا نہیں 11ویں کے نام پر مجھے زندے کو، اور میرے مردے کو کیا پہنچاتے؟ بولے وہ کب آگے کھانے والا میرا باپ دادا. غوث پاک کی نسل سے تھے وہ، 27ویں پیڑھی میں وہ تھے، ابھی 28ویں پیڑھی ان کی چالو ہے. بعد ان کے پاس میں شجرہ ہے، اور اصحابی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے پاس میں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہی کی نسل سے ہیں وہ، ہے نا. ہاں خیر، تو میں عرض کر رہا تھا دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے جسم کو 2 چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک انسان کی روح، ایک انسان کا جسم. آج ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ جسم کا بہت خیال کر رہے ہیں. جسم کو اچھا باڈی بلڈر بننے کے لیے پھر کیا صبح 6 بجے 5 بجے جائیں گے، کہاں؟ جم کے اندر. نماز نہیں، لیکن وہاں پر حاضری دیں گے. مغربی نماز سے پہلے 4 بجے وہاں پر 5 بجے حاضر رہیں گے، مغربی نماز قضا ہو جاتی. حالانکہ یہ تو خاک ہے نا، خاک سے بنا ہوا جسم ہے، خاک میں ملے گا نا. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا نا، کسی خاکی پہ برکت مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. کیا مطلب؟ کسی خاکی پہ مت کر خاک، یعنی مٹی سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ دنیا کی ہو یا دنیا کی حوروں کی ہو، سب کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے نا. تو پھر تو بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، تو مٹی سے خود بھی بنا ہوا ہے، اور جو چیز مٹی سے بنی ہوئی ہے اس پر اپنی جان نثار کیوں کر رہا ہے؟ اپنے تن من دھن کی بازی کیوں لگا رہا ہے؟ عشق مجازی میں کیوں مبتلا ہے؟ اللہ کے غیر سے کیوں محبت کر رہا ہے؟ محبت تو اس سے کرنا، اس کے لیے اپنی جوانی کو فدا کر. جس نے تجھے جوانی دی ہے، جس نے تجھے طاقت دی ہے، جس نے تجھے مال دیا ہے، جس نے تجھے عقل دی ہے نا، جس نے تجھے بینائی دی ہے، بصارت دی ہے، اس کے لیے نہیں کچھ کر رہا ہے. اور جو فانی ہونے والی چیز ہے اس فنا کے پیچھے پس پڑا ہوا ہے نا. تو اس سے جو ہے نا آج ہم سب کا کیا ہے، جسم کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. جسم کے لیے صبح سویرے اٹھیں گے تو پہلے بیوی نماز نہیں پڑھی، نو پرابلم، لیکن چائے چاہیے، نہیں جی بنا کر تو پھر ڈنڈے، ہے نا، نہیں تو جوتے، نہیں تو پھر تیسرے دن طلاق. ہمارا حال یہ ہے جسم کے لیے، ہے نا. پھر صبح سویرے 9 بجے ناشتہ، تیری نیند ہو نہ ہو مجھے پرواہ نہیں، مجھے 9 بجے ناشتہ چاہیے، ہے نا. پھر 2 بجے کھانا چاہیے، پھر 4 بجے بریک فاسٹ چاہیے، پھر پیزا برگر چائے، ہے نا، نہ جانے کیا کیا، حلال بھی حرام بھی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب حرامی سے، جو گھر میں آ رہا ہے یا جو ہم باہر سے لا رہے ہیں پھر پیسے دے کر وہ حلال ہی ہے. ایسا نہیں ہے دوستو. مسائل پوچھو علماء سے، پیزا حلال ہے ہمارے لیے، برگر حلال ہے ہمارے لیے، ہے نا. جو چائنیز کے اندر آج مسالے مکس کیے کے پکائے جا رہے ہیں پکوان اور کھانے کی چیزیں، اور ہماری زبان کیا چٹوری ہے، جہاں کا ٹیسٹ اچھا ارے چلو وہاں جائیں گے، بولے اس کے لیے گاڑی کر کے جاتے ہیں دعوت کھانے کے لیے، ہے نا. ٹھیک ہے جاؤ، کبھی انسان ہے، لیکن پھر بھی خیال اس کا رکھنا چاہیے کہ اگر اپنی ہوٹلس ہیں مسلمانوں کی تو وہاں جاؤ، ہے نا، یا پھر گھر میں لگا کے کھاؤ نا. بس آپ بھی ہوں گے، آپ کی بیوی بھی ہوں گی، ماں بھی ہوں گی، بچے ہوں گے، سب کھائیں گے نا. تو اپنے جسم کے ہم سارے چوچلے پورے کرتے ہیں، جسم کی ہر تمنا ہر خواہش کو پوری کرتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ نے مطالبہ کیا ہے نا، اس کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے، ہماری کوئی تمنا نہیں ہوتی، ہے نا. اسی لیے تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے جو خلیفہ گزرے بعد میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا عشق کا جب غلبہ ہو گیا نا ان کی زندگی پر، ایسے عاشق ذات تھے کہ اپنی کلیکٹر کی نوکری چھوڑ دی، ہے نا، وہاں سے ریٹائر لے لیے اور حضرت کے بس جوتیوں میں پڑے رہے. قرآن نے جو کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. حضرت تھانوی نے لکھا ہے، تمام مفسرین نے لکھا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وکونوا مع الصادقین سے کیا مطلب؟ اے اتقوا، ہے نا، اپنے اندر اتنا تقوی اختیار کر لو، ایسے پرہیزگار بن جاؤ. اور دوسری تفسیر اس کی فرمائی، اے لتکونوا خالطوہم، ان کے ساتھ میں ایسے رہو، اتنا رہو کہ ان کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے. کڑگلے کو دیکھ کر کڑگلا
رنگ پکڑتا نا. کیا بھائی مسئلہ مشہور ہے نا اپنے یہاں کہ کڑنگا کو دیکھ کر کڑنگلا کیا کرتا ہے؟ رنگ پکڑتا ہے. تو جب ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں گے تو ان کا اثر ہم پر نہیں پڑے گا. کیا اصحاب کہف کون تھے؟ چند نوجوان تھے نا. کیوں نکل گئے تھے شہر چھوڑ کر؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے نا. وہاں سے چلے گئے تھے اور جنگل میں جا کر کہیں بسیرا کر لیا تھا پہاڑوں کی دامن میں. ان کے ساتھ میں کون گیا تھا؟ کتا تھا نا. تو کتا جنت میں جائے گا نا. جب ایک کتا ہے نا جو انسان نہیں، ایک کتا جب ایک اللہ والے کی صحبت میں چند نوجوانوں کے ایمان کو بچانے کی وجہ سے جب وہ ہجرت کر گئے، ان کی صحبت میں کتا بھی چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو جنت کے اندر بھیجیں گے انسان کی شکل بنا کر. ایمان والا اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے گا تو کیا اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا نہیں کریں گے؟ ہیں دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے نا، جانور ہے، لیکن چونکہ نبی سے نسبت ہو گئی تو وہ بھی جنت میں جائے گی. آپ علیہ السلام کا وہ گدھا ہے نا، وہ بھی جنت میں جائے گا. وہ گھوڑا وہ بھی جنت میں جائے گا. کیوں؟ نسبتیں ہو گئی. نسبت مصطفیٰ بھی عجیب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. ہے نا دوستو، نسبت کا بہت بڑا مقام اللہ کے یہاں. اس لیے ہے نا، تو خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. کس کو بلاتے تھے؟ دنیا کے گرل فرینڈ کو نوے نہیں تم سمجھیں گے. عشق مجازی والے نہیں تھے، وہ عشق حقیقی والے. اللہ سے عشق اتنا ہو گیا تھا کہ کہتے تھے اللہ اب تو بس ہر چیز دل سے رخصت ہو گئی. دنیا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، اولاد نہیں، کرسی نہیں، عہدہ نہیں، مال نہیں، ہر چیز کو میں نے الطلاق مرتان نہیں، الطلاق ثلاثہ 3 طلاق دے دیا ہے میں نے. بس تیری محبت اب چاہیے، اب تو آ جا. ہے نا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب کسی چیز کی تمنا نہیں رہی، اب تو تمنا بس تجھ سے ملاقات کی ہے اور تیری زیارت کی ہے. اب تمنا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. یہ پھر شعر ہمیشہ وہ گنگنایا کرتے تھے دوست. ہے نا، ہم بھی کیا بنے؟ اللہ کے ایسے عاشق بنیں گے انشاءاللہ. تو جسم کی خوراک کے ساتھ ساتھ میں روح کو بھی خوراک دیں گے نا. آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم جسم کو تو خوراک دے رہے ہیں، جسم کا علاج کر رہے ہیں، لیکن روح کو خوراک نہیں مل رہی، روح کا علاج نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کیا ہو رہی؟ یہ حیوانی طاقت ہے. کون؟ نفس. ہے نا، تو نفس کہتا ہے نہیں آج چائنیز کھائیں گے، چلو جاتا ہے وہاں. نفس کہتا ہے نہیں آج یہ نہیں ہونا چاہیے، تو چلو ادھر. ہے نا، اب ہم چونکہ اس نفس کو اتنا پھلا دیے ہیں، اتنا اس کی پرورش کی ہے کہ اب یہ نفس اتنا غالب آ چکا ہے کہ جس وقت میں جو چاہا وہ کر بیٹھتا ہے انسان. اب چونکہ اس کو طاقت نہیں دی ہم نے، جو ملکوتی طاقت تھی، ہے نا، فرشتوں والی طاقت تھی، یہ کیا ہے؟ حیوانی طاقت اس کو کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ملکوتی طاقت. جو روح ہے نا، روح اس کو کہتے ہیں ملکوتی طاقت. اب ملکوتی طاقت کو جب روح کو غذا نہیں ملی تو وہ کمزور ہو گئی، تو اب بس کس کا چلے گا بھائی؟ آج دنیا کے اندر کس کی حکومت ہے؟ کس کا بس چل رہا ہے؟ جو کرسی پر ہے اسی کا چل رہا ہے نا. آپ کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ تو جب آپ نے شیطان کو اپنا پال کے اتنا موٹا کر دیا تو وہ تو کہے گا نہیں تو نماز مت پڑھ، تو تلاوت مت کر، تو اللہ کا ذکر مت کر، تو چلے 4 مہینے کا ہی گزر جاتا ہے نا. تو یہاں بیٹھے گا تو وہاں دوستوں میں کون بیٹھے گا؟ تو یہاں بیٹھ کے مراقبہ کریں گا تو دوست تیرے انتظار کر رہے ہیں، وہاں کون جائے گا؟ ہے نا. یہ کیا کرتا ہے شیطان؟ اس کو برگلاتے رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو ہم نے کیا کیا؟ موٹا کر دیا، نفس کو موٹا کیا کھلا کھلا کر. ہے نا، ہاں جب چاہا پھر اسموکنگ بھی اور شراب بھی اور فراب بھی. ہے نا، حیوانی شہوانی نفسانی اس لیے کہا ہے. حیوانی جو چیز ہے نا، جب اس کو ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ غذا دیتے رہتے ہیں اور روح کو غذا نہیں دیتے تو پھر ہماری روح کمزور پڑ جاتی ہے. پھر جو ہے نماز میں وسوسے آئیں گے ہی، پھر انسان دوسرے کو حقوق مارے گا، بیوی کے حقوق مارے گا، ماں باپ کے حقوق کو مارے گا، پڑوسی کے حقوق کو مارے گا. پھر اس کی نظر کنٹرول میں نہیں ہوگی، زبان کنٹرول میں نہیں ہوگی، نفس کنٹرول میں نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے روح کو غذا ہی نہیں دی، روح کا علاج ہی نہیں کیا. سمجھے نا دوستو؟ ہاں. اور کوئی بھی اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے نا، کہ آسمان سے آئے اپن؟ ہاں. تو انسان کی جسم کی تمام تر ضروریات ہے نا، کھانے سے لے کر قبر میں جانے تک، اس کا سب کو کس سے وابستہ کیا ہے؟ دنیاوی چیزوں کے اندر سے.
انسان کے جسم کی کھانے کی چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ زمین سے، اس لیے کہ مٹی سے بنا ہے جسم، تو مٹی سے اس کی خوراک کو وابستہ کیا۔ کپڑا پہنتا ہے انسان، یہ کہاں سے بنتا ہے؟ مشین بناتی کیا نا؟ مشین بناتی؟ ہاں؟ سوت کہاں بنتا ہے؟ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کپاس کہاں پیدا ہوتا ہے بتاؤ؟ ٹیک چھوڑ دو، یہ نیند کا ٹیک ہے، نیند کا اسٹیشن، سمجھ گئے نا؟ ہاں ہم کو لگتا ہے کہ بھائی مشین میں بنتا ہے سود فری ہے وہ، لیکن اس کی پیداوار تو اصل کہاں سے ہے؟ ابتدا زمین سے ہی ہے۔ تو انسان کے جسم کی تمام تر ضرورتوں کو، حاجتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیداوار سے وابستہ کیا ہے، اور روح کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بنایا؟ کہاں سے بنایا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ نے کہا کہ اے نبی جی، یہ مشرکین مکہ ہے نا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کے متعلق سوال کرتے ہیں نا آپ سے، تو آپ کہو قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دو کہ یہ میرے رب کا امر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کن اور فیکون سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا گویا کہ آسمان سے، تو آسمان کی نازل کردہ چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے روح کی غذا رکھی ہے نا؟ اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے نا؟ اور جو ہے نظروں کی حفاظت، یہ سارا جو احکام پھر کس کے اندر ہے؟ اللہ کی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات رکھے ہیں روح کی غذا کے اعتبار سے۔ جب ہم احکامات خداوندی پر عمل کریں گے ہے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں، اگر اس کے مطابق انشاءاللہ ہم زندگی بسر کریں گے تو ہماری روح کیا ہوگی؟ پھر طاقتور ہو جائے گی، پھر ہمارا جو حیوانی طاقت ہے وہ مغلوب ہوگی، اور روحانی طاقت، ہماری ملکوتی طاقت انشاءاللہ غالب آ جائے گی۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اسی لیے ہے، اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کا اطمینان میری یاد میں وابستہ ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہے نا، اللہ ہمیں سامنے فوراً مل جائے کہ نہ مل جائے 40 دن میں اور 6 مہینے میں، لیکن ہم تو اپنے اللہ کو یاد کریں گے۔ انسان جب عشق مجازی کرتا ہے کتنے پاپڑ بیلتا ہے، رات دن میسج میں، ٹیکسٹ میں، اس میں لگا رہتا ہے نا، نیٹ پر لگا رہتا کہ نہیں لگا رہتا، انسٹاگرام اور کیا کیا گرام پر سارے اپنی گرامی کھو دیتا ہے انسان ہے نا، تب جا کر کہیں ملتی بھی نہیں تو بے وفا کر جاتی وہ، لیکن اللہ ایسا بے وفا نہیں ہے دوستو، کر کے دیکھو ہے نا۔ ہاں تو جب اللہ مل جائے گا نا، خدا کی قسم دنیا کی ساری چمتکاری اور ساری جو ہے نا نشیب و فراز سب بھول جائیں گے انشاءاللہ، اور مقصود تو ہمارا وہی ہے نا کہ اللہ مل جائے ہمیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے عادت ڈالیں ہیں، ہم تسبیحات کی پابندی کریں، صبح شام کی کریں گے نا انشاءاللہ، جو ذکر ہمیں بتلایا گیا وہ تو کرنے والے بن جائیں، پھر جب کریں گے انشاءاللہ تو سارے وساوس ختم ہو جائیں گے ہے نا، پھر خود بخود جو ہے نا آپ کا نفس کہے گا پہلے کہ نہیں، پہلے تو اللہ کا ذکر کر، اپنی تسبیحات پوری کر، بعد میں تو ناشتہ کرنا، بعد میں چائے پینا ہے نا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں اٹھتے، فوراً ساتھیوں کو اٹھواتے اور پھر کہتے کہ چلو بھائی ہم کیا کریں، روح کو ناشتہ دے دیں، روح کو غذا پہنچائیں۔ بعض جب نئے ساتھی ہوتے تھے کہتے تھے کہ حضرت روح کی ناشتہ کیا ہے، روح کا ناشتہ کیا ہے، روح کی غذا کیا ہے، کہتے تھے آؤ میرے ساتھ میں بیٹھو، پھر سب کو لے کر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، یہ کہتے تھے یہ روح کا ناشتہ ہے، روح کی غذا ہے۔ اب جو ہے جسم کو غذا پہنچاؤ، ہمارا حال کیا، پہلے اٹھے برابر جسم کو غذا پہنچائیں، چائے ہے نا۔ ہاں یہ اس کو ایجاد کیا انگریزوں نے، لیا مسلمانوں نے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے جسم کی بھی اور روح کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔